بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی مختلف آیات میں تخلیق آدم کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر تمام فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے، لیکن ابلیس کا آدم کو یہ کہہ کر کہ تو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں خلقت میں اس سے برتر ہوں، اور پھر اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس طرح ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے التماس کہ اسے بنی آدم کو تا قیامت گمراہ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بنی آدم پر اپنی برتری ثابت کر سکے۔ سامعین محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو بنی آدم کو بہکا کر ان میں سے اکثر کو عذاب جہنم کا مستحق نہیں بنا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آدم کو اور اس کی شریک حیات حضرت حوا کو جنت میں قیام کی اجازت دی، نیز حسب منشا وہاں کھانے پینے کی بھی اجازت دی، لیکن ایک خاص پودے کا پھل کھانے کی ممانعت تھی۔ ابلیس کا حوا کو یہ کہہ کر کہ انہیں اس لیے اس پودے کا پھل کھانے کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ وہ کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جائیں اور جنت میں قیام کے مستحق نہ ٹھہریں۔ اسے کھانے کی ترغیب حوا کا ابلیس کے فریب میں آ جانا، آدم علیہ السلام کو بھی اس پودے کا پھل کھانے کی ترغیب دینا اور دونوں کا وہ پھل کھا لینا، اللہ تعالیٰ کا آدم و حوا کو یہ فرما کر کہ ابلیس ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تنبیہ اور غلطی پر جنت کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ آدم و حوا نے بارگاہ الہی میں التماس کیا، تاہم اللہ تعالیٰ کا ان سے ارشاد کہ وہ جنت سے زمین پر جائیں جہاں ان کی اولاد یقیناً باہمی دشمنی میں مبتلا رہے گی۔ پھر ان کی لباس جنت سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کے ان سے ارشاد کہ ان کا زمین پر قیام امتحاناً ایک معین مدت تک رہے گا، اور ساتھ ہی ان کی مٹی سے تخلیق، مٹی ہی میں ان کی مراجعت، اور پھر مٹی ہی سے ان کی دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو مردود فرما کر اسے بھی جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور اس کی درخواست پر اسے بھی ایک معین مدت تک زمین پر انسان کے اعمال کی پرکھ کی اجازت دی۔ ابلیس کی اللہ تعالیٰ سے گزارش، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ راستہ سیدھا ہے لیکن میرے بندوں پر تجھے اختیار نہیں ہے بجز ان کے جو تیرے فریب میں آ جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا یعنی تیرے فریب میں آ گئے تو ان سب کا معاد جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، جس کا ہر حصہ منقسم ہے۔ سامعین محترم، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے التماس کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری کوششوں کو سراہتے رہیے اپنے نیک جذبات کے ذریعے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس نیک سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔